حنیف عباسی صاحب میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ بولنا چاہ رہے ہیں، میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں صرف 2 منٹ کے لیے پلیز. آپ اس دن بھی آپ نے یہ اس کے بعد حنیف عباسی صاحب کا مائک کھولیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر بھائی جان، میں آپ کہہ دوں گا ان کو، آپ کو ٹائم دیں گے. میں جناب اسپیکر، آپ بھائی ہیں ایک دوسرے کے، کریں گے نا. جناب اسپیکر، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، لیکن میرے بہت ہی سینئر دوست ہیں، سینئر شاید میرے سے نہیں ہے پارلیمانی سیاست میں، لیکن اسپیکر رہے ہیں. 2 دن پہلے جو انہوں نے یہاں پہ سپیچ کی ہے اور اس میں پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے، میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ زبان کی بنیاد کے اوپر، صوبائیت کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کارڈ اس پاکستان میں پہلے دشمن کھیل چکا ہے. کسی نے فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر، کسی نے زبان کی بنیاد کے اوپر، اور کسی نے صوبوں کی بنیاد کے اوپر. یہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں، یہ ایک نازک کھیل ہے. اس کو پاکستان کی سالمیت پر اگر آنچ آ رہی ہے تو خدا کے لیے اپنے اقتدار کی خاطر یہ کہنا چھوڑ دیں. اچھے بچے بنے ہیں، 8-10 دن ہوئے آپ کو اچھے بچے بنا ہوا، تو آپ اچھے بچے بنے رہیں. دوسرا، اگر کسی کو بھی کوئی زچ پہنچی ہے سیاسی طور کے اوپر تو اس کا سیاسی مقابلہ کریں. آج جو گفتگو آپ کرتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، میں اب کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں راولپنڈی کی. جی میں راولپنڈی سے نمائندگی کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایک پختون کو، جناب اسپیکر، ایک پختون کو راولپنڈی کے کسی ایک تھانے میں بے گناہ، گناہگار پنجابی ہو، پختون ہو، وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے، وہ کسی پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچائے، میں ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن ایک پختون کو اگر راولپنڈی کے کسی ایک تھانے میں بے گناہ ایک رات ایک دن رکھا جائے گا، جناب اسپیکر، میں اس کا جواب دوں گا آپ کو. میں نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی پختون کو بے گناہ پکڑا جائے. لیکن آپ کرتے کیا ہیں جناب اسپیکر؟ یہاں پہ آپ آنکھیں دکھاتے ہیں اسپیکر کو، وہاں آپ ڈی چوک میں اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. آپ ڈی چوک کے اندر کارکنان کو چھوڑ کے بھاگ گئے، آپ والدہ محترمہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے. میں نے ایسے بیٹے، ایسے بچے آج تک نہیں دیکھے جو اپنی والدہ محترمہ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. میں نے آج تک نہ پختونوں میں دیکھے، نہ پنجابیوں میں دیکھے، نہ سندھیوں میں دیکھے، نہ بلوچوں میں دیکھے، نہ کشمیریوں میں دیکھے، اور ماشاءاللہ ایسے بچے بھی نہیں دیکھے جو والدہ محترمہ سے 20 سال بڑے ہوں. ایسے بھی میں نے نہیں دیکھے. لیکن چلیں، کوئی بات نہیں، آپ نے چھوڑ دیا، آپ کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن وہ جو غصہ ہے وہ ہم پہ کیوں نکالتے ہیں آپ اسمبلی کو کہتے ہیں جی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ریزائن کریں. صبح آج رات کو ریزائن کریں، جائیں، جا کے لوگوں کے پاس جائیں. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں آپ کو. ریزائن کر کے جائیں اور اس اسمبلی کو چھوڑ دیں تو ہم مانتے ہیں کہ جی فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کر، اور آپ کی جو باہر بیٹھی ہوئی فیکٹری ہیں جس طریقے سے اس پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں، آپ کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں رہا. بی ایل اے بھی وہی نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کو، خوارج بھی وہی نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو، اور پی ٹی آئی بھی وہی نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کو. اس کی بنیادی وجہ، جناب اسپیکر، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. ان بچوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کھیل کہاں سے کھیلا جا رہا ہے. ان کو نہیں معلوم، یہ تو کٹ پتلی ہیں. ان کو کیا معلوم کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے، ان کو کیا معلوم. جناب اسپیکر، یہ قدم قدم بلائیں، گھبرانا نہیں جناب اسپیکر، گھبرانا نہیں. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا. جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. وہاں سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں آپ، شکریہ، اور کہتے ہیں نہیں شکریہ سر. ابھی کہاں سے شکریہ؟ ابھی تو 2 منٹ اور. آپ کے اسپیکر صاحب دیکھیں نا، آج سنیں، آپ کے 1 منٹ چیئر سے بھی سن لیں نا، چیئر کی بھی بات سن لیں. حنیف عباسی صاحب، آپ چیئر کی بھی بات سن لیں نا. آپ چیئر کی بات سن لیں 1 منٹ.
آپ چیئر کی بات سنیں گے تو پھر آگے چلیں گے نا. میری گزارش یہ ہے, میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹائم دینا ہے. آپ کے چیف وپ نے کہا ہے 2 منٹ کے لیے آپ پہلے حنیف عباسی صاحب کو ٹائم دیں, اس لیے میں نے وہ احترام کرتے ہوئے وہ کیا ہے. تو آپ وائنڈ اپ کریں, مولانا صاحب نے بولنا ہے. وائنڈ اپ کرو جی 2 وائنڈ اپ منٹ. کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو سمجھانے والی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کی اس نے اب سیدھے راستے پہ آ گئے, اور سیدھے راستے پہ آنے کے بعد پھر نامعلوم کا ذکر انہوں نے شروع کر دیا. اور میں نے انہیں کہا, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپ کی ساری بنیادیں جو ہیں اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی بنیادیں میرے دادا ابو نے نہیں رکھی, الحمدللہ یہ ان کے دادا ابو نے رکھی ہیں ساری کی ساری بنیادیں. یہ کل بھی جو سکوت ڈھاکہ کے اوپر بات کر رہے تھے, اور ان کا سوشل میڈیا جو آج وہاں پہ باتیں کرتا ہے, اور خاص طور پہ ایک میں بڑی افسوسناک بات ہے جس کو میں کنڈیمڈ کرتا ہوں, جس کو ہم نے بچپن سے پڑھا. ہم نے شہید راشد مناس کو پڑھا کہ وہ کیسے شہید ہوئے. آج پوری پی ٹی آئی ان کی شہادت کے اوپر سوالیہ نشان لگا رہی. ہماری آنے والی نسلوں کو, ہمارے بچوں کو جھوٹ پر مبنی ان کی جتنی لسٹ آئی ہے مسنگ پرسن کی, جناب اسپیکر, آئیں ان سے کہیں یہاں پہ ایک ایک کا نام لیں. کوئی اڈیالہ جیل میں ہے, کوئی اٹک میں ہے, کوئی جیلم میں ہے, اور باقی سارے ریلیز ہو کے. جھوٹ کی بنیاد پر کب تک آپ سیاست کریں گے؟ جھوٹ کی بنیاد پر اپنے اقتدار کے لیے اس پاکستان کو کب تک آپ داؤ پہ لگائیں گے؟ نہ کریں. یہ پاکستان ہوگا تو سارے لوگ ہوں گے. ابھی تو ایک کھرا جا رہا ہے جناب اسپیکر, ابھی تو ابو جی جو پکڑے ہوئے ہیں ان کا کھرا سیدھا بانی پیٹھے کی طرف جا رہا ہے معذرت کے ساتھ, اور بڑا ہی سنگین قسم کے الزامات جو ہیں وہ جو لگ چکے ہیں, ایویڈنس آ چکا ہے. ابھی تو وہ کسے کہتے ہیں نا, پارٹی شروع ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں. اگر جناب اسپیکر یہ منطقی انجام تک نہ پہنچا تو پھر وہ جتھوں کی حکومت جو آج شام میں ہے, جو آج عراق میں ہے, جو آج لیبیا میں ہے, جو آج افغانستان میں ہے, وہ انشاءاللہ اس پاکستان میں ہم نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بھی یہ تصور کر لیں, روز یہ کہتے ہیں جی بنگلہ دیش بنانے جا رہے ہیں, شام بنانے جا رہے ہیں. اور بھائی جان, آپ 10,000 بندوں کے ساتھ اپنے انقلاب کو برپا نہیں کر سکے, تو آپ نے بنگلہ دیش اور شام, اور یہ بنگلہ دیش کی نہ فوج ہے, نہ شام کی فوج ہے, نہ لیبیا کی فوج ہے, یہ وہی فوج ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ